यूनान से खबर शामिल करते हैं समाइल टीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ शबीर घुमन की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूनान से गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के सदर और अरकान की तरफ से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में यूनान में मुकीम कश्मीरी बरादरी की तरफ से मरूफ शख्सियत इब्राहिम फैज और नामवर बिजनेसमैन जनाब अब्दुल रज़ाक और जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के अरकान ने शिरकत की। इस तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के दफ्तर में मुनक्कद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद और नात रसूल मकबूल से किया गया। इब्राहिम फैज ने कश्मीरी बरादरी की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए अपने इजहार ख्याल में कहा कि हमें यूनान में रहते हुए इत्तेहाद की अशद जरूरत है, क्यों कुछ शरपसंद हमें यकजा होता हुआ नहीं देख सकते। ये शरपसंद अनासिर हमें तकसीम करने पे तले हुए हैं। हमें इस हालात का सामना करने के लिए जरूरी है कि हम आपस में अमन सलामती के साथ इत्तेहाद पैदा करें। इसके अलावा पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के कश्मीर उमूर के जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद जलाल ने कहा कि कश्मीर के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अपनी जारी पॉलिसी में मजीद तेजी और अमली जामा अपनाने की अशद जरूरत है। तनवीर अहमद जलाल ने कश्मीर में शहीद हो जाने वालों के हवाले से भारत की मजम्मत की और शुहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में शरीक दीगर साथियों ने भी कश्मीरी कौम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और भारत को खबरदार किया कि अपने नापाक अजाइम से बाज आ जाए। तकरीब में पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के नायब सदर मियां सगीर अहमद, तनवीर अहमद साकी, जनरल सेक्रेटरी जावेद बलोच, कश्मीर उमूर के जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद जलाल, कोऑर्डिनेटर चौधरी सज्जाद अहमद, सेंटर सहाफी इरफान भट्टी राजपूत। समाइल टीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ शबीर घुमन, चौधरी गुजनफर अली माजुर्रा और दीगर ने इस तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में जावेद बलोच के कजिन और भांजे जो के गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए के लिए खुसूसी तौर दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 फरवरी 2025 पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान रजिस्टर्ड यूनान की तरफ से एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसका मकसद कश्मीरियों से अजहार यकजहती और मशहूर कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरु की शहादत, जो कि 2013 में भारत ने उनको फांसी दे दी थी नाहक, उस पे ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। और मेरी तरफ से तमाम जितने भी यहाँ पे मेहमान खसूसी अपने इब्राहिम फैज जलाल साहब, हाजी रज़ाक साहब, चौधरी गुजनफर साहब, चौधरी सुल्तान साहब, जावेद बलोच साहब, डॉक्टर साकी साहब, मियां सगीर साहब, सब साथियों को बहुत बहुत वेलकम। और ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये है कि जैसे हर साल हम यूनान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ये दिन खसूसी तौर पर मनाते हैं और अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है कश्मीरियों के लिए दुनिया तक पहुँचाने के लिए हम कोशिश रहते हैं। तो इस बार भी हम ये प्रोग्राम इसी हवाले से रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा खुश आइंद कदम है कि आज बरोज़ 9 फरवरी को पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान की तरफ से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। मसरूफियत और इससे ज़्यादा जो है तमाम ही वर्कर्स मुकीम हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं। सो अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से टाइम निकालना, और स्पेशली इस वक्त क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और सर्दी भी हद क्रॉस किए हुए है, जिसकी वजह से काफ़ी दोस्त आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। लेकिन इन सब तकलीफ के बावजूद आप जितने भी दोस्त आए हैं, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। और जब इजहार यकजहती की बात होती है कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले उन काबिज हुक्मरानों के तसल्लुत में बसने वाले कश्मीरियों से इजहार यकजहती की जाए और यूरोप में रहकर ऐसे मौसम में आकर आपने हकीकी तौर पर ये वाज़े कर दिया कि आपको कश्मीरियों से कितनी मोहब्बत है, कैसा भाईचारा है और आपके दिल में कितनी इज्जत है कश्मीरियों के लिए। 5 फरवरी के हवाले से भी प्रोग्राम यहाँ पर हुए, 2 फरवरी को भी यहाँ पर प्रोग्राम हुए।
اور ہر کسی نے، ہر مکتبہ فکر سے ہر کسی نے اپنے اپنے تائیں کوشش بھی کی کہ ان کا پیغام ہے جو وہ کشمیریوں تک پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ ان کے بھائی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر پاکستانی مقیم ہیں، آزاد کشمیر کے ان کے کشمیری بھائی مقیم ہیں، وہ اپنی اظہار یکجہتی کا، اپنی محبتوں کا پیغام ان تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ میں یونان میں مقیم جتنے بھی صاحب سید بڑے شخصیات ہیں ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے جب بھی کشمیر کے حوالے سے کال دی جاتی ہے تو ایگزیکٹ اسی دن دی جائے، نہ کہ آپ صرف دیکھیں کہ چھٹی کا دن کون سا ہے۔ ایگزیکٹ جیسے 5 فروری کی کال تھی، ایگزیکٹ اسی دن کال دی جائے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے جی نہیں جی چلو یہ چھٹی والے دن کر لیتے ہیں، تو آپ نے انٹرٹینمنٹ تو نہیں کرنا، ورکنگ میں جائیں، امبیسی کو بھی پتہ چلے، میسج بھی ایک اچھا ڈیلیور ہو۔ اور آج کل ریاست کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، ریاست بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کو بخش سلیکٹ کرتی ہے، جو بندے اصل اس کے حقدار ہیں، جن کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ تو جب ہم ان کو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کشمیر کے حوالے سے کال دی گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے، تو کہتے ہیں بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جو کشمیر کا پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کسی قسم کی دعوت دی گئی؟ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بس یہ اپنی من مرضی کا جو بھی کر رہے ہیں معاملات۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی کشمیری بھائی ہیں ان کو اطلاع دینی چاہیے، ان کو سر فہرست کھڑا کرنا چاہیے، اور جس طرح وہ چاہتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے، اور ہر طریقے سے ہمیں ہر پلیٹ فارم سے آواز اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں جب ہم سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ کچھ ہمارے اپنوں نے لکھا دیکھیں جی کشمیری خود کچھ نہیں کرتے، اتنی بڑی کمیونٹی ہے، تو بھائی جب انہوں نے آپ کو آگے لگایا ہوا ہے، آپ ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو پھر ان کی ذمہ داری تو نہیں بنتی، انہوں نے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، تو وہ تو ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ بھی کردار ادا کریں، ان کے لیے ایک بھاری میسج دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب انڈین امبیسی کے سامنے کال دی جاتی ہے وہاں پہ پہلی صف میں بچے ہونے چاہیے، خواتین ہونی چاہیے، وہ تمام کشمیری ہونے چاہیے، وہ چاہے آزاد کشمیر سے ہیں، جموں کشمیر سے ہیں، تاکہ ورلڈ میں ایک اچھا میسج آئے، ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کون ہیں، کس لیے نکلے ہیں۔ لیکن اکثریت میں ظاہری بات ہے یہاں پہ ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ کشمیری کی نمائندگی کرنے والے یہاں پہ تو لوگ ہے ہی نہیں ہیں، یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں، جو پاکستانی ہیں اور پاکستانی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری کارکردگی صفر ہے، یہ لمحہ فکریہ بھی ہے، اس پہ ہمیں سب کو مل کر سوچنا چاہیے، اور جتھے گروپ تڑوں سے نکل کر ایک اچھا اور پاورفل میسج دینا چاہیے۔ آج تقریباً 3-4 سال پہلے ہم نے دیکھی ہیں کشمیر کے حوالے سے جب کالیں دی جاتی تھی تو باقاعدہ حکومت یونان کو بھی پتہ چلتا تھا کہ آج کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن آج ہم دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کٹ کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ہر بندہ اپنی پسند کے لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو جب کشمیر کی کال ہو اس پہ تمام کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ سب دوستوں کا شکریہ جو کہ آج پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹر یونان جو ہے اس کے مین آفس میں موجود ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ہے۔ تو 5 فروری جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 5 فروری کے حوالے سے ہی آج کا جو پروگرام ہے اس کو ترتیب دیا گیا، کیونکہ لوگوں کی مصروفیت ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، بیزی ہوتے ہیں، اور آج کیونکہ چھٹی کا دن ہے اور اس حوالے سے، اور اوپر سے آپ نے سردی کا ذکر بھی کیا ہے کہ سردی کی وجہ سے چلے جتنے بھی دوست آئے ہیں ان سب دوستوں کا مشکور بھی ہوں۔ اور بات رہی 5 فروری کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ماشاءاللہ یونان میں مختلف تنظیمات نے پروگرام کیے بھی ہیں، اور آج الحمدللہ پاکستان جرنلسٹ کلب وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ تو باقی بات رہی افضل گرو صاحب کی اور دیگر جو رہنما جن کی شہادت ہوئی ہے،
تو ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور خراج عقیدت کے لائق بھی ہیں وہ. یہ ہمارے ممبران جو ہیں، جو جہاں پہ اقدار ہیں، جو کشمیر کے حوالے سے آئے ہیں، ان سب کو آنے کا بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو موٹی موٹی بات تو بھائی ابراہیم نے بتا ہی دی ہے، وہی بات ہے. اور ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ، اور وہاں پہ جو مظلوم ہیں، حریت پسند ہیں، ان کے ساتھ. اس وقت تہاڑ جیل میں جو 2 قبریں تھیں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ یاسین ملک موجود ہیں، ان پہ بھی بڑا ظلم رہایا جا رہا ہے. ہم اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، یہ خالی باتیں نہیں ہیں، اور یہ شاہراہ ہے. ہمارا اپنا جانا آنا کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے جو ہمارے ادھر پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ یونان ہے، جو انہوں نے پروگرام ارینج کیا اور ہمیں مدعو کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ پروگرام جو ہے یہ کشمیر کے حوالے سے ارینج کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے.